السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کی ٹیچر مسز فوزیہ تبسم کامران اپنے اگلے چیپٹر کے ساتھ ہم آج اپنا 4 چیپٹر کا پہلا لیکچر سٹارٹ کریں گے، جو کہ آپ کے سامنے ہے پبلک فائنانس۔ ٹھیک ہے، پبلک فائنانس میں ہم نے سرکاری اور نجی مالیات پڑھنی ہے، ٹیکسز کے بارے میں معلومات لینی ہے، قرضے کے بارے میں معلومات لینی ہے۔ بیسیکلی یہ چیپٹر جو ہے وہ پبلک فائنانس کا موضوع جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اپنی آمدنی کہاں سے حاصل کرتی ہے اور کہاں خرچ کرتی ہے۔ تو اس کے انڈر جتنی بھی چیزیں آتی ہیں انشاءاللہ ہم اس کو 1 بائی 1 پڑھتے چلے جائیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ ہے پبلک فائنانس، کہ پبلک فائنانس ایکچوئل ہے کیا چیز۔ آپ دیکھیں کہ ہر جو گورنمنٹ ہے وہ کیا کرتی ہے، اس کا کیا فرائض ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ سب سے پہلا اس کا فرض ہوتا ہے کہ اپنی ملک اور قوم کو غیر ملکی حملہ آوروں سے بچانا اور امن و امان قائم رکھنا، لوگوں کی معاشی فلاح و بہبود کا خیال رکھنا، ان کی ایجوکیشن، ان کی صحت کا خیال رکھنا، معاشی ترقی کی ذمہ داری لینا، ہوائی اڈے، سڑکیں، یہ کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹیشن، ٹھیک ہے، پھر بندرگاہیں تعمیر کرنا، لوگوں کی جو معیار زندگی ہے اس کو بلند کرنے کی کوشش کرنا، جس کے لیے اس کو اپنی حقیقی قومی آمدنی میں اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، حقیقی قومی آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے وہ کوشش کرتی ہے کہ روزگار جو ہے وہ اپنی بلند سطح پہ رہے یا کامل رہے۔ کامل روزگار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ملک میں 100 لوگ ہیں تو 100 لوگوں کو روزگار مل جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کام کرنے کے قابل ہیں اور جو کام کرنا چاہتے ہیں ان کو ان کی اہلیت کے مطابق، ٹھیک ہے، اہلیت کے مطابق جو ہے ان کو روزگار ملا ہوا ہو، تو ہم کہیں گے کہ جی کامل روزگار کی صورتحال ہے۔ پھر اس کے علاوہ حکومت جو ہے معیشت کے مختلف شعبے مثلا زراعت، صنعت، بینکاری، تجارت، ان کو بھی فروغ دیتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، وسائل کا استعمال کرتی ہے، وسائل اور اخراجات میں توازن رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر جو گورنمنٹ کی آمدنی ہوتی ہے یا اس کے وسائل ہوتے ہیں، اس کا ایک اہم ذریعہ جو ہوتا ہے وہ ٹیکسز ہیں۔ ٹھیک ہے جی، گورنمنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز بھی لگاتی ہے اور پیسہ اکٹھا کرتی ہے۔ پھر بعض اوقات وہ ڈیفیسٹ فائنانسنگ کرتی ہے تاکہ وہ اپنی جو معاشی ضروریات ہیں اس کو پورا کر سکے۔ پھر کئی دفعہ وہ انٹرنل ایکسٹرنل ڈیبٹس اور پھر جو ہے وہ بھی لیتی ہے، قرضے لیتی ہے۔ وہ اپنی تمام جو ہیں وہ چیزوں کو پورا کرنے کے لیے، اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کون سی پالیسی اور کن وسائل سے مالیات حاصل کرتی ہے اور انہیں کس طرح خرچ کرتی ہے، اس کو ہم فسکل پالیسی کا نام دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کہ حکومت جو ہے وہ کس پالیسی سے اپنے وسائل سے مالیات حاصل کرے گی اور انہیں کس طرح خرچ کرے گی، انہیں ہم فسکل پالیسی کا نام دیں گے۔ مالیاتی پالیسی کا جو ہم پڑھتے ہیں یا معلومات حاصل کرتے ہیں اس کو ہم پھر پبلک فائنانس کا نام دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب یعنی کہ پبلک فائنانس سے پھر کیا مطلب لیا جاتا ہے کہ حکومت آمدنی کے کون کون سے ذرائع ہیں اور انہیں کس ذرائع سے حاصل کردہ آمدنی جو ہے وہ کس طرح سے عوام کی فلاح و بہبود اور ترقیاتی کاموں پہ خرچ ہوگی۔ اب یہ کہ سرکاری مالیات اور نجی مالیات میں کیا فرق ہے، کہ جو ایک پرائیویٹ شخص ہے اس کے پاس بھی تو روپے پیسے اور چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کے پاس بھی وسائل ہوتے ہیں، اسی طرح گورنمنٹ کے پاس بھی وسائل ہوتے ہیں۔ تو اب یہ کہ گورنمنٹ کے پاس وسائل ہونا اور لوگوں کے پاس وسائل ہونے میں کیا فرق، کیا ان کی مشترکہ خصوصیات ہیں اور کیا فرق ہے۔ سب سے پہلے ہم ان کی کامن فیچرز جو ہیں پبلک اور پرائیویٹ فائنانس کے وہ دیکھ لیتے ہیں، کہ وہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے دونوں جو ہیں وہ آمدنی کا حصول چاہتے ہیں اور اخراجات کو اسپیشلائز کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اخراجات کہاں ہم کس طرح خرچ کریں۔ ٹھیک ہے، پبلک اور پرائیویٹ دونوں طرح کے جو فیچرز ہیں وہ یہ ہیں۔ پھر جو دونوں شعبے ہیں وہ ان کے محدود ذرائع ہوتے ہیں، محدود ذرائع میں ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ کس طرح وہ اپنی فلاح و بہبود، بہتری، منافع اور ضروریات زندگی کا حصول کریں۔ پھر دونوں شعبوں کے مالیاتی جو طریقہ کار ہیں وہ مستقبل میں آنے والے حالات و واقعات کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں اور پھر وہ بچت کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی،
اب یہ کہ سرکاری اور نجی مالیات میں فرق کیا ہے؟ تو سرکاری اور نجی مالیات میں آمدنی اور اخراجات کا طریقہ کار کا جو سب سے پہلا فرق ہے وہ کیا ہے کہ عام افراد جو اپنے بجٹ بناتے ہیں نا، وہ پہلے اپنے آمدنی کا حساب لگاتے ہیں. یہ نہیں کہ پہلے وہ اپنے اخراجات کا حساب لگائیں. پہلے ان کے پاس جو آمدنی ہوتی ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنی آمدنی ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے اخراجات میں اس کو تقسیم کرتے ہیں. اگر ان کی آمدنی کم ہوگی تو وہ اپنے اخراجات کم کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی بہت ضروری ہو تو وہ کسی نہ کسی دوست سے یا رشتہ دار سے قرض لے لیتے ہیں. ادروائز وہ اپنی آمدنی کے حساب سے خرچ کرتے ہیں، جبکہ اور بنیادی ضروریات پہ خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ جو پبلک فائنانس ہے، جو گورنمنٹ ہے، وہ اپنی آمدنی کو پہلے وہ اپنے اخراجات کا تخمینہ لگاتی ہے کہ ہمیں کتنا خرچ کرنا ہے، اس کے بعد وہ آمدنی کے حصول کا جائزہ لیتی ہے. اگر آمدنی اس کو نظر آئے کہ میری آمدنی میرے اخراجات سے کم ہوگی تو وہ ٹیکسز لگاتی ہے، اور ٹیکسز لگا کے اپنی آمدنی میں اضافہ کر لیتی ہے. پھر ٹائم پیریڈ جو ہوتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اکثر جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی اخراجات یا بجٹ کا جو بھی تخمینہ لگاتی ہے وہ ایئرلی ہوتا ہے، 1 سال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن عام آمدنی موسٹلی 1 مہینے کا جو ہے وہ اخراجات کا اندازہ لگاتے ہیں. کچھ لوگ ہفتے وار بجٹ بناتے ہیں، کچھ لوگوں کو یومیہ اجرت ملتی ہے، کچھ لوگ سال کے بعد ان کو آمدنی حاصل ہوتی ہے، جیسے کاشتکار ہیں، صنعت کار ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح وہ ان کے سرکاری مالیات کا جو ہے عام آدمی کے جو جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے آپ کہہ لیں کہ مالیات کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، یا اس کا عرصہ وقت کا تعین ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جبکہ سرکاری مالیات جو ہے وہ اس کا ٹائم جو ہے وہ 1 ایئر کا ہوتا ہے، 1 سال کے اندر اندر وہ اپنے اخراجات اور آمدنی کا اندازہ لگاتی ہے. پھر اندرونی اور بیرونی قرضے جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ انٹرنل ایکسٹرنل ایجنسیوں سے، بینک سے وہ لے سکتی ہے، جس طرح کہ IMF سے قرضہ لے رہی ہے، جیسے وہ کسی اور ملک سے قرضہ یا امداد حاصل کر سکتی ہے. لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ کیا کرے گا؟ پرائیویٹ سیکٹر زیادہ سے زیادہ بینک سے لے سکتا ہے یا اپنے دوستوں رشتہ داروں سے قرض لے سکتا ہے، اس کی مقدار بھی محدود ہوگی. پھر گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ فائنانسنگ بھی کر سکتی ہے کہ اگر اس کے پاس انکم کم ہے تو وہ بغیر گارنٹی کے زائد نوٹ چھاپ کے اپنی آمدنی میں اضافہ کر لیتی ہے. ٹھیک ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس سے تھوڑا سا انفلیشن پروڈیوس ہو جاتا ہے، زر کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے، چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، یا زر کی قدر تھوڑی کم ہو جاتی ہے. لیکن عام افراد اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے نوٹ نہیں چھاپ سکتے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد مستقبل کے جو ترقیاتی منصوبے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. جو گورنمنٹ ہے وہ اپنا بجٹ کن چیزوں پہ خرچ کرے گی؟ جی بیراج پہ، نہر پہ، ٹرانسپورٹیشن، کمیونیکیشن پہ، عوام کا معیار زندگی بلند کرنے پہ. ٹھیک ہے. لیونگ اسٹینڈرڈ ان کا ہائی ہو جائے. لیکن جو عام لوگ ہیں، پرائیویٹ سیکٹر ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تو صرف اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہے اور کچھ رقم بچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آئندہ آنے والی پرابلمس کو حل کیا جا سکے. پھر کچھ میجر چینجز ہوتی ہیں کہ گورنمنٹ کے وسائل اختیارات کیونکہ وسیع ہوتے ہیں، وہ اپنی آمدنی اور اخراجات بڑی بڑی تبدیلیاں آسانی سے کر سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا وہ اپنی اس میں چینجز بھی کر سکے گی. بعض اوقات مطلوبہ منصوبوں کے لیے اندرونی بیرونی ذرائع سے جو ہے وہ سرمایہ بھی حاصل کر لیتی ہے، لیکن نجی افراد ان کے سرمایہ محدود ہوتا ہے، آمدنی محدود ہوتی ہے، اور وہ اپنے آمدنی میں ایک بہت زیادہ حد تک چینجز بھی نہیں کر سکتے، وہ کم سے کم چینجز کر سکتے ہیں. پھر سرپلس بجٹ، اگر ایک جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اگر اس کا بجٹ سرپلس ہوگا، یعنی کہ اس کی بچت زیادہ ہوگی، آمدنی خرچ کرنے کے بعد بھی وہ بچا لیتی ہے، تو یہ ایک اچھا سائن سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر گورنمنٹ کا بجٹ سرپلس ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے جتنی انکم حاصل کی اتنی لوگوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ نہیں کی بلکہ بچا لی ہے. تو گورنمنٹ کا بجٹ سرپلس ہونا بہتر خیال نہیں کیا جاتا، اس کو بلکہ توازن میں ہونا چاہیے. اور یہاں پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے غیر ضروری بوجھ عوام پہ ٹیکسوں کا ڈال دیا، جس کی وجہ سے اس کی آمدنی سرپلس ہو گئی ہے. پھر ایک عام شخص تو اپنی انکم نہیں بتاتا، نہ ہی اس کا اشتہار لگاتا ہے، نہ ہی بتاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا پہن رہا ہوں، کیا کھا رہا ہوں، کیا خریدنے کا میرا ارادہ ہے. جبکہ جو پبلک فائنانس ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے بجٹ کی تشہیر کرتی ہے، وہ سرکاری ایجنسیوں کو بتاتی ہے کہ کتنی آمدنی ہوگی، کتنے نئے ٹیکس لگیں گے، کتنا بچایا جائے گا، کتنا خرچ کیا جائے گا.
اور کن کن ہیڈس پہ وہ خرچ کریں گے، ٹھیک ہے جی. وہ اپنے بجٹ کو چھپا کے نہیں رکھتے. پھر مالیات سے متعلق ریکارڈ کی تیاری جو ہے وہ جو بھی ضروری اعداد و شمار اور تفصیلات اکٹھا کرتے ہیں، ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، اس کو بجٹ بناتے وقت اور اس کے بعد بھی محفوظ رکھا جاتا ہے. جبکہ عام لوگ اپنا بجٹ بناتے وقت اپنی چیزوں کو، اپنے ریکارڈ کو اتنا زیادہ محفوظ رکھنے کی انہیں ضرورت پیش نہیں آتی ہے. پھر جو فورن اسسٹنس ہوتی ہے وہ بھی گورنمنٹ کو ملتی ہے کہ بعض اوقات ناگہانی جو حالات ہوتے ہیں، سیلاب ہیں، زلزلے ہیں، خشک سالی ہے، بعض اوقات گورنمنٹس دوسرے گورنمنٹس کو خصوصی تحائف اور امداد دیتی ہیں، جبکہ عام افراد کو اس طرح کی خصوصی رقومات اور تحائف اتنی مقدار میں نہیں ملتے جتنی کی مقدار میں ان لوگوں کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آج کا ہمارا ٹاپک یہی ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ کل ہم اپنے اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ. امید ہے کہ آپ کو یہ چیپٹر ایزی لگے گا، اس کو ضرور ساتھ کے ساتھ پڑھ لیں. اور میں نے آپ کو بتایا ہوا کہ اگر آپ کو پھر بھی کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے علیحدہ سے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اسٹوڈنٹس کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.